الصلاة والسلام على حبيبه المصطفى المرتضى والمجتبى وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا نبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ زیر رحمت کن نظر پر حال سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، توی آقا من مولا من والی جان من، توی دانی کے جستو کس ندارم یا رسول اللہ، تمہیں آخر نمائی جلوے دیدار جامی راہ، ذلت پہ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ، ذلت پہ تو ہمیں امیدوارم یا رسول اللہ۔ حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، کے سگے کوئے شیر یزدانم، کیوں علی شیخ من زبردستم، من غلام علی زبردستم، اور غیر حیدر گر حمیدانی، کافری و یہود و نصرانی، کافری و یہود و نصرانی۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا ہم پر فضل ہے، کرم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو آقا سید عالم علیہ السلام کی پیاری امت میں پیدا کیا، اور ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے عشق اہل بیت کو اجاگر کیا۔ ہم مسلسل یہاں پر تقریباً 7 دن سے ذکر اہل بیت اطہار سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اہل بیت کی وہ شان جو اللہ تعالیٰ نے ہماری حیثیت کے حساب سے ہم کو ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہے، ہم نے اس پر جو ہے سو تبصرہ کیا، ہم نے خطاب کیا۔ اب یہاں پر سفر کربلا کا میں آغاز کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ روایت روضۃ الشہداء میں بھی آپ کو ملے گی کہ آقا پاک علیہ السلام کے گود میں جب امام حسین علیہ السلام کو دیا گیا، سرکار علیہ السلام کے پاس جو ہے ایک فرشتہ نازل ہوا اور اس نے جو ہے مبارکبادی پیش کی، کہا یا رسول اللہ میں جو ہے ایک خوشخبری لایا ہوں اور ایک غم کی خبر لایا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلے خوشخبری سناؤ کیا ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے یہ جو حسن اور حسین ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کہا جبرائیل غم والی خبر سناؤ یہ کیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ جس کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جس کے گلے پر بوسے دے رہے ہیں، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی امت کی جفا کے تلوار، ان کے جفا کے خنجر آپ کے شہزادے کے گلے پر چلنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اور امت کی بے وفائی کی، تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار علیہ السلام رو رہے ہیں، وہیں پر مولا علی شیر خدا جلوہ افروز تھے۔ مولا نے بھی یہ سنا جب جا کر سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کو کہا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بڑے مغموم ہیں، شہادت حسین کی خبر سنا رہے ہیں۔ اب امام علی مقام علیہ السلام دنیا میں جلوگر ہی تھے، چھوٹے تھے، سرکار کی گود میں تھے۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ دوڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آتی ہے، کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے سرتاج سے سنا ہے کہ آپ نے جو ہے شہادت کی خبر بیان فرمائی ہے۔ حضور میرے بچوں کا کیا قصور ہوگا، میرے شہزادے کا کیا قصور ہوگا کہ اس کو شہید کر دیا جائے گا؟ کیا آپ نہیں ہوں گے؟ کہا فاطمہ میں نہیں رہوں گا۔ کیا علی نہیں رہیں گے؟
کہا کہ نہیں، علی بھی نہیں رہیں گے، حسن رہیں گے، حسن بھی نہیں رہیں گے۔ کہا کہ یا رسول اللہ پھر میرے بچوں کے یہ المناک داستان پر روئے گا کون؟ ان کے غم میں آنسو کون بہائے گا؟ ان کو جب شہید کر دیا جائے گا ان پر آنسو بہانے والا کون ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ قیامت تک میری امت میں جو سچے مومن ہوں گے وہ تیری اولاد کے غم میں روتے رہیں گے، وہ اہل بیت کے غم میں روتے رہیں گے۔ سیدہ کائنات نے عرض کی کہ بابا میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، جو میرے حسین کے غم میں روئے گا میں میدان محشر میں اس کی شفاعت فرماؤں گی، میدان محشر میں اس کی شفاعت فرماؤں گی۔ تو مسلمانوں توجہ فرمائیے، یہ غم حسین سب کو عطا ہونے والی چیز نہیں، یہ اللہ کی وہ عطا ہے جو اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام انبیاء علیہ السلام اپنی گود میں دو بچوں کو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائیں، حسین کیا ہے، حسین کیا ہے۔ دو بچوں کو گود میں جلوہ افروز کیے میرے آقا پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ کے فرزند حضرت ابراہیم ابن محمد ہے، ایک طرف حسین ابن علی ہے، ایک طرف بیٹا ہے، ایک طرف نواسا ہے، ایک طرف شہزادہ ہے، دوسری طرف شہزادہ ہے۔ کبھی یہاں پر رخساروں کو چوم رہے ہیں، کبھی یہاں پر رخسار کو چوم رہے ہیں، کبھی یہاں پر پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی یہاں پر پیشانی، دونوں سے لاڑ و پیار میرے آقا پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، حضور آپ پر سلام ہو، آپ پر درود ہو یا رسول اللہ، کیا دونوں سے محبت ہے؟ ارشاد فرمایا جبرائیل کیوں نہ ہو، یہ بیٹا ہے، یہ نواسا ہے، یہ بھی جگر کا ٹکڑا ہے، یہ بھی جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے یہ دو میں سے ایک اللہ کے حوالے کر دے۔ کہا کہ جبرائیل سمجھاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسی کو اللہ کو دے دے، ایک کو رکھ لے، 3 دن بعد دو میں سے ایک کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، کہا کہ یہ جائے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، اور اگر حسین جائے گا تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی، حسن کو تکلیف ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی۔ کہا کہ اے جبرائیل اللہ سے کہنا کہ میں نے جو ہے ابراہیم کو اللہ کے سپرد، اپنے بیٹے کو سپرد کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ مسلمانوں یہ دیکھنے میں چھوٹی سی روایت ہے، یہ دیکھنے میں 4 لائن کی حدیث ہے، لیکن یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے، اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے حسین کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امام عالی مقام پر اپنی اولاد کو قربان فرمایا، ہم نے کچھ نہیں کیا، 4 آنسوں سے بہائے نہیں جاتے، دینے والے نبی نے اولاد کو حسین پر دے دیا۔ نبی کہتا ہے جب جب امام عالی مقام رسول اللہ کی مجلس میں تشریف لاتے، حضور فرماتے کہ اے میرے صحابہ دیکھو یہ وہ حسین ہے جس پر میں نے اپنی اولاد کو قربان کر دیا، یہ وہ حسین ہے جس پر میں نے اپنی اولاد کو قربان۔ کون اتنا عظیم ہو سکتا ہے جس پر رسول اپنی اولاد قربان کر رہے ہیں؟ کون اتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے جس پر رسول جو ہے اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں؟ اور دنیا جانتی ہے، جو سرکار کی بارگاہ میں آتا یہی عرض کرتا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہی کہتے ہیں۔ صحابی کا نعرہ یہی رہا، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ہر تابعی کا یہی نعرہ رہا، رسول پر میرے ماں باپ قربان۔ ہر ولی کا یہی نعرہ رہا کہ رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان۔ لیکن تاریخی شواہد اٹھا کر دیکھے، ساری دنیا نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، رسول فرماتے ہیں اے حسنین تم پر میرے ماں باپ قربان، تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ فضائل حسنین کریمین ہے، اور آپ جانتے ہیں اتنے مقدس گھرانے سے امت نے کیسا سلوک کیا ہے، محبت جن کی فرض تھی امت نے کیسی بے وفائی دکھائی ہے، محبت جن کی واجب تھی امت نے کیسا جو ہے ان کو امتحان و مصائب میں ڈالا ہے، کیسے ان سے نفرتیں کی ہے، کیسے جو ہے اہل بیت اطہار کو ستایا گیا ہے۔ اب میں اس طرف جا رہا ہوں کہ جب یزید کو بادشاہ منتخب
دیا گیا، اور جب سورج طلوع ہوا 61 ہجری کا، سورج طلوع ہوا 61 ہجری کا سورج طلوع ہونے والا ہے، اب وہ سال وہ ہجری آنے والی ہے جس میں امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہونے والی ہے۔ 61 ہجری میں آپ کی شہادت محرم کے مہینے سے۔ مدینے کے گورنر ولید کی طرف سے جو ہے پیغام آتا ہے امام حسین علیہ السلام کو کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں اس کے پاس آ کر مل لوں گا۔ جب ولید کے پاس گئے آپ، دارالامارت آپ کے ساتھ 30 یا 40 کی تعداد میں ہاشمی جوان ہے، اپنے برادران ہیں، کہا کہ جب میری آواز اونچی ہو جائے دارالامارت میں، مدینے کی دارالامارت میں، تو تم اندر آ جائے۔ امام علی مقام اندر گئے تو ولید نے جو ہے خط پڑھ کر سنایا، دیکھو یہ شام سے خط آیا ہے، معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید جو ہے آپ سے بیعت طلب کر رہا ہے، آپ سے بیعت طلب کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے وہیں پر ارشاد فرمایا کہ ولید تو نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ فاطمہ کا بیٹا اس ناہنجار کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتا ہے؟ تو نے یہ کیسے سوچا کہ حسین کا یہ پاک ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے؟ تو نے یہ کیسے خیال کیا کہ میرا پاک وجود یزید ناپاک کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے؟ امام علی مقام نے وہ تاریخی جملہ ادا کیا کہ دنیا آج تک اس جملے کو سنہری الفاظ میں اپنی زبانوں سے بیان کر رہی ہے۔ امام نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے پر کبھی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے پر کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے، وہاں پر مروان بن حکم بھی موجود تھا، اس نے کہا کہ حسین اب جھوٹ گئے تو تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے، کیونکہ خط میں لکھا ہوا تھا کہ امام حسین کو مجبور کرو بیعت لینے پر، اگر حسین بیعت نہ کرے تو حسین کو قتل کر دینا۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے سب چیزیں یزید کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن ہمارے کچھ مسلمانوں کو اب تک یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ امام حسین کو شہید کس نے کیا۔ تاریخ چیخ چیخ کر بیان کر رہی ہے امام حسین علیہ السلام کو جو ہے یزید نے شہید کیا۔ اس کے اشاروں پر اہل بیت کے گھر لوٹے گئے، اس کے اشاروں پر اہل بیت کے خیمے جلائے گئے، اس کے اشاروں پر مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، آپ کی اولادوں کو شہید کیا گیا۔ یزید کے اشاروں کے لیے اشاروں پر لوگوں نے جو ہے کوفیوں نے امیہ نے اہل بیت پر ظلم و ستم کی، لیکن آج تک امت کو اور امت کے علماء کو یہ تک نہیں معلوم ہوا کہ امام حسین کو شہید کس نے کیا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کہ آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور اپنے مستورات سے اپنے گھر میں یہ اعلان فرما دیتے ہیں کہ دیکھو آج کی رات تیاری کی رات ہے، آج وہ سفر طے کرنا ہے جو میں نے اپنے نانا کی گود میں وعدہ کیا تھا۔ آج اس سفر کا آغاز ہونے والا ہے کہ جو میرے نانا علیہ السلام نے مجھ کو ارشاد فرمایا تھا، حضور کی توقعات تھی کہ میں ان کے دین کو زندہ کروں، سرکار کی توقعات تھی کہ میں ان کے دین کو زندہ کروں۔ اب وقت آیا ہے مدینے کو چھوڑنے کا۔ اب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوا اپنے حاصل کلام کی طرف جا رہا ہوں۔ سوال کرنے والا یہ بھی سوال کرتا ہے کہ حسین ہی کیوں، وائی اونلی امام حسین، حسین ہی کیوں گئے؟ کربلا میں سیدوں کا ہی خون کیوں بہا؟ کربلا میں علی والوں کا ہی خون کیوں بہا؟ کربلا میں علی کے چاہنے والوں کا ہی خون کیوں بہا؟ تمام لوگ کیوں نہیں آئے؟ کیا بڑے بڑے شخصیات وہاں پر موجود نہیں تھے؟ تو اس کا حاصل کلام یہی ہے، حسین علیہ السلام کی زندگی رخصت پر نہیں تھی، عزیمت پر تھی۔ امام علی مقام علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے پرورش پائی تھی تو اپنے نانا کی گود میں پائی تھی۔ حسین علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے بولنا سیکھا تھا تو لہجۂ صحرا کو دیکھ کر بولنا سیکھا تھا۔ حسین علیہ السلام کی زندگی وہ تھی جنہوں نے چلنا سیکھا تھا تو علی بن ابی طالب کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا، حق بابا سے لیا تھا، حق بابا سے لیا تھا، کردار مصطفیٰ سے لیا تھا، طہارت ماں سے ملی تھی، اور جب کہ فرائض نقائص اور حلم بردبرداری
علی اپنے بھائی سے آپ کو ملے تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے حسین ہی کیوں, حسین ہی کیوں, ذرا زور سے سبحان اللہ کہہ دیجئے, سبحان اللہ, حسین ہی کیوں. امام علی مقام پر ہی یہ چیز آ کر کیوں رک گئی؟ تو یہاں پر صوفیہ جواب دیتے ہیں, یہاں پر علماء جواب دیتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جو ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کو شریک کے دواخانہ کر دیا, ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے ہاسپٹل میں, اس کے دوست احباب آ جاتے ہیں, ڈاکٹر نکل کر کہتا ہے کہ ہی از ان ویری کریٹیکل کنڈیشن, کنڈیشن بہت خراب ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگتا ہے اس کے تمام چاہنے والوں سے کہ اس کو خون کی ضرورت ہے, مار لگنے کی وجہ سے, ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے خون بہہ چکا ہے. تمام دوست آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب قطرہ قطرہ نکال لیجئے گا, دوست کو بچا لیجئے گا, قطرہ قطرہ نکال لیجئے گا, ہمارے جسموں کا خون نکال لیجئے گا, ہمارا دوست ہمیں جانوں سے زیادہ عزیز ہے. تو ڈاکٹر ہنس کر کہنے لگتا ہے یہ کوئی کھیل ہے, یہ کوئی تماشا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. خون تو چاہیے لیکن وہ خون چاہیے جو اس کی باڈی سے میچ ہو. کیا کہتے ہیں؟ وہ خون چاہیے جو اس کے جسم میں ہے, ویسا خون چاہیے. تو امام علی مقام حسین علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے, اسلام کو یزیدیت نے مجروح کر دیا تھا, اسلام کو یزیدیت نے نحیف و ضعیف کر دیا تھا, اسلام کو یزیدیت نے کمزور کر دیا تھا, اسلام کو یزیدیت نے اپنے فتنوں و فساد سے کمزور کر دیا تھا, اسلام کا خون بہا دیا تھا. تو اسلام لاغر ہو گیا تھا. اسلام کے پاس جب کوئی چائے پناہ باقی نہیں رہی تھی, اسلام کو خون کی ضرورت تھی. اب اسلام کو اس خون کی ضرورت تھی جو خون رسول کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. اب اسلام کو اس خون کی ضرورت تھی جو خون فاطمہ زہرا کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. اس خون کی ضرورت تھی جو خون کبھی خیبر کے میدان میں بہتا, کبھی احد کے میدان میں بہتا. علی ابن ابی طالب کا خون چاہیے تھا, اس دین کو حسن ابن علی کا خون چاہیے تھا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, فرماتے ہیں دین اس حسین دی پناہ اس حسین, حسین دین ہے, دین کی پناہ حسین ہے. جب دین کو کوئی پناہ نہ ملی تو دین حسین کی پناہ میں آ گیا. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. دین امام حسین علیہ السلام کی پناہ میں آ گیا. اب حسین ہی تھے جو دین کو بچا سکتے تھے. اسی کو پیر نصیر نے کیا خوب کہا, سب تو سر جھکائے کھڑے ہیں یزید وقت کے سامنے, سب تو سر جھکائے کھڑے ہیں یزید وقت کے سامنے. اب حسین ہی چلائے تو کوئی بات چلے, اب حسین ہی چلائے تو کوئی بات چلے. اور ایک شاعر نے ترجمانی کیا بہترین کربلا کی ہے, کہا مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں آئے, تین خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے. اسلام کو خون کی ضرورت تھی. اس دین کو سیدہ کے لال نے اپنی اولاد کا ایک ایک پھول دے کر سیجا ہے. سیدوں کے خون سے یہ دین آباد ہے اور قیامت تک آباد رہے گا. اپنے گھر تشریف لائے اور کہا کہ ہم کو آج یہاں سے نکلنا ہے, نانا جان کا مدینہ چھوڑ کر نکلنا, تیاری کر لو. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کیسی گھڑیاں تھی ہوں گی, مدینہ سرکار کا چھوٹ رہا ہے, روضہ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور بے قراری کے ساتھ مقام اضطراب میں سرکار کے قبر شریف پر گر جاتے ہیں, روضے رسول پر گر جاتے ہیں, باہوں کو پھیلا دیتے ہیں کہ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کو پیاس لگتی تھی پاک بے قرار ہو گئے. نانا میں وہی حسین ہوں کہ رات میں جب کوئی بچہ پڑوس میں روتا نظر آتا تو آپ بے قرار ہو کر اٹھ کر کہتے دیکھو میرا حسین تو نہیں ہوگا. نانا میں وہی حسین ہوں کہ جس کے گلے کے اوپر اگر نشان آ جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے, آپ کو میرا تڑپنا تڑپا دیتے. نانا میں وہ حسین ہوں کہ آپ سجدے میں جاتے تو میں آپ کی پشت پر بیٹھ جاتا, آپ سر نہ اٹھاتے میرا شہزادہ گر نہ جائے. نانا آج آپ کی امت نے وہ سلوک ہم سے کیا ہے کہ آج مدینے کی گلیاں ہم سے چھوٹ رہی ہے. نانا جان آج مدینے کی فضائیں ہم سے چھوٹ رہی ہے, آپ کے روضے اطہر کی رحمتیں ہم سے آج
چھوٹ رہی ہے. نانا آپ کی امت نے ہم پر ایسے ظلم اٹھائے ہیں کہ نانا جان بابا کو جو ہے محراب کوفہ میں شہید کر دیا گیا, ہم نے صبر کیا. نانا جان بھیا حسن کو زہر دے دے کر شہید کر دیا گیا. اے نانا جان ہم پر ظلم و ستم ہوئے, اور آج وقت یہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہم پر مدینے کی گلیوں کو تنگ کر چکے ہیں. امام عالی مقام زارو خطار رو رہے ہیں, امام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. ارے ان سے پوچھو جو مدینہ 6-7 دن کے لیے جاتے ہیں, جب نکلتے ہیں تو آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہے, جب نکلتے ہیں گنبد خضرا کو چھوڑ رہے ہیں تو رونا آ جاتا ہے, دل تڑپنے لگتا ہے کہ نبی کا مدینہ چھوڑ رہا ہے. تو اس شخص کا, اس ذات کا سفر کیسے شروع ہوا ہوگا جو پیدا ہی مدینے میں ہوا تھا, جس کا نانا محمد رسول اللہ تھا, جس کی والدہ مدینے میں مدفون ہے, جس کا بھائی مدینے میں مدفون ہے, جس کا گھر روضہ رسول کے قریب ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو تڑپ رہی ہے, یہ جو صبر رہا ہے, یہ امام حسین علیہ السلام ہی جانتے ہیں, یا وہ اہل بیت کا گھرانہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے صبر کیسے کیا ہے. نانا کے روضے سے لپٹ کر نواسا رو رہا ہے, نواسا رو رہا ہے. امام علی مقام عرض کر رہے کہ نانا جان آپ نے کہا تھا کہ مجھے سر کٹا کر آپ کے دین کو زندہ کرنا ہے. دیکھو آپ کا حسین موت سے نہیں ڈرتا. یا رسول اللہ آپ کی ہمت چاہیے, آپ کی معیت چاہیے, یا رسول اللہ آپ کا ساتھ چاہیے. میرے بعد میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا, میرے بعد اس میدان کربلا میں کون اپنا ہوگا, کون پرایا ہوگا. یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے. آقا پاک علیہ السلام کے روضے پر ہے, نیم بیداری کا عالم ہے, دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہو چکے ہیں اور اپنے نواسے کو اپنے سینے سے لگا کر کہتے ہیں کہ بیٹا حسین کربلا کا یہ میدان ہے, دیکھ یہاں پر تیرے خیمے لگائے جائیں گے, یہاں پر تیرے اکبر کو شہید کیا جائے گا, یہاں پر تیرے چھوٹے معصوم علی اصغر کو شہید کیا جائے گا, یہاں پر تیرے عباس کے بازو کو قلم کیا جائے گا. اے میرے حسین صبر کرنا, کیونکہ وہاں پر تو تنہا نہیں ہوگا, تیرے غم میں شریک تیرا نانا محمد رسول اللہ بھی وہاں پر موجود ہوگا. اے حسین کربلا کے میدان میں تو اکیلا نہیں جا رہا ہے, ساتھ ساتھ تیرا نانا بھی وہاں پر جا رہا ہے. امام عالی مقام کو دلاسا دیتے ہیں. آقا پاک علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں حسین یہ وقت الوداع ہے, اے حسین یہ وقت الوداع ہے, میرے دین کو زندہ کر دے اور تیرے خون کا واسطہ دے کر میدان محشر میں اپنی امت کی بخشش اللہ سے طلب کرو. امام عالی مقام جنت البقیع کی طرف رخ کرتے ہیں, سیدھے اپنی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے برقد مبارک پر جاتے ہیں اور قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں میں وہ حسین ہوں جس کو تو نے دودھ پلایا, میں وہ حسین ہوں جس کی پیاس سے تو بے قرار ہو جایا کرتی تھی, میں وہ حسین ہوں جس کو تو جان سے زیادہ عزیز رکھا کرتی تھی. اے بھائی میں وہ حسین ہوں جس پر تو نے کئی کچھ قربان کر دیا. اے مائی میں وہ حسین ہوں جو تیری عقیدت کا مرکز ہوں. اے ماں آج جو ہے یہ مقدس گھر مجھ سے چھوٹ رہا ہے, نانا کا مدینہ مجھ سے چھوٹ رہا ہے. اے اماں آج تیری مرقد مبارک مجھ سے چھوٹ رہی ہے. یہ کیسا ستمگار زمانہ آ چکا ہے, یہ کیسا ستمگار دور آ چکا ہے کہ نانا کا کلمہ پڑھنے والے آج میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں. امام عالی مقام والدہ ماجدہ کے جو ہے مرقد پر رو رہے ہیں, قبر فاطمہ پر رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, گریہ زاری کر رہے ہیں. اس منظر کو تو دیکھو, عرش کے فرشتے جب یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو ان کی سبوں میں کھلبلی مچ رہی ہے. یہ کیسا منظر ہے, یہ کیسا منظر ہے. کہا کہ اے اماں تیرے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا, آج تیرا شہزادہ تیرے دروازے پر تیرے برکت پر سائل بن کر آیا ہے. اے اماں مجھ کو دلاسا دے دے, مجھ کو دلاسا دے دے. قبر سیدہ کائنات سے آواز آتی ہے کہ حسین سب مائیں اپنے اپنے مقصد کے لیے اپنے اولادوں کو پالتی ہے. حسین میں نے تجھے پالا ہے تو نانا کے دین کے لیے پالا ہے.
حسین میں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو دین اسلام کے لیے پلایا ہے، اے حسین تو تنہا کربلا کے میدان میں نہیں جا رہا ہے، جب جابر و ظالم تیرے گردن پر خنجر چلائے گا اے حسین وہ خنجر تو تیرے گلے پر چلے گا لیکن درد تیری ماں فاطمہ کو ہوگا۔ اے حسین جب تیرا اللہ شاہ اقدس گھوڑے سے زمین پر آئے گا تو اے میرے حسین تیری ماں تجھ سے وعدہ کر رہی ہے اپنے والوں سے تیرے مقتل کو صاف کر دوں گی، تجھ کو کم کریا نہ تم جائے۔ اے حسین کربلا کے میدان میں تو تنہا نہیں ہوگا۔ امام علی مقام والدہ سے رخصتی لیتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں بھیا آپ کے ساتھ امت نے برا سلوک کیا ہے، آپ کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنے والوں نے برا سلوک کیا ہے، اب یہ لوگ میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام کیا، اپنی نانی اپنے ننیال کے مزارات کی طرف گئے، تمام لوگوں کو سلام کیا، اہل بقی کی طرف گئے، کہا کہ السلام علیکم یا اہل البقی، السلام علیکم یا اہل البقی، یہ الوداع سلام امام حسین کہہ کر اپنے گھر پر جلوہ افروز ہوتے دیکھا کہ پورا قافلہ تیار ہے، پورے برادران تیار ہیں، مائیں تیار ہیں، بیویاں تیار ہیں، تمام لوگ تیار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تیار کیا جا رہا۔ مسلمانوں توجہ فرمائیے، یہ کیسا ظلم جو ہے 60 ہجری میں اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جن کا گھر تھا مدینہ، جن کا مسکن تھا مدینہ، جن کے نانا سے مدینہ آباد ہوا، آج ان کی اولاد مدینہ چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہے۔ مدینہ کی فضائیں، ارے مدینے کی گلیوں میں رونق تھی تو یہ شہزادوں کے چہرے سے ہوا کرتی تھی، رسول اللہ کی یاد جب تازہ ہوتی تھی جب یہ حسن و حسین مدینے کی گلیوں میں ٹہلا کرتے تھے۔ آج ان پر مدینے کی ہواؤں کو تنگ کر دیا گیا، آج ان پر مدینے کی گلیوں کو، مدینے کی شہر مدینہ کو تنگ کر دیا گیا۔ جس طرح مولا علی شیر خدا نے رسول کے شہر کی حرمت کے خاطر اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، امام حسین نے بھی وہی کیا کہ نانا آپ کے اس مقدس گلیوں میں، اس شہر میں حسین کا خون نہیں بہنا چاہیے، یہ مقدس سرزمین کو میں فساد کی آڑ میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ امام علی مقام اپنے گھر کی طرف متوجہ ہوئے، سب تیار ہے، دیکھا کہ ایک 10-11 سال کی شہزادی امام حسین علیہ السلام، حضرت فاطمہ صغریٰ جن کا نام ہے، جو بیماری کی حالت میں ہے، سخت بخار ہے، نقاہت کا عالم ہے، شہزادی دیکھ کر کہنے لگتی ہے کہ پھوپھی زینب ہم کہیں جا رہے ہیں، چچا عباس ہم کہیں پر جا رہے ہیں، بھیا علی اکبر بھی تیار ہو رہے ہیں، تمام مستورات اہل بیت تمام تیار ہو رہی ہیں، سامان باندھا جا رہا ہے، کیا ہم کہیں پر جا رہے ہیں؟ امام علی مقام علیہ السلام شہزادی کے قریب آئے اور کہا کہ بیٹی یہاں سے ہمارا فراق شروع ہو رہا ہے، ہم جا رہے ہیں اور تم کو داغے مفارقت دے رہے ہیں، مقدر یہی ہے کہ تم ہمیں یہاں پر یاد کرتے رہنا، ہم تمہیں بازار کوفہ میں یاد کرتے رہے، تم ہمیں یاد یہاں پر کرتے رہنا، ہم تمہیں کربلا میں یاد کرتے رہے۔ اللہ نے ہماری آزمائش یہی سے شروع کر دی ہے، کہا کہ بابا میں بھی چلنا چاہتی ہوں، میں بھی چاہتی ہوں کہ کربلا کے میدان آپ کے ساتھ آؤ، آپ کے ساتھ ساتھ رہو۔ امام علی مقام نے کہا کہ شہزادی تمہاری طبیعت بڑی ناساز